کیا آپ کو پرانی سے پرانی قبض کا مسئلہ ہے اور آپ نے ہر طریقہ استعمال کر لیا ہے، ہر دوائی کا استعمال کر لیا ہے اور آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ کیا آپ کو جلد کی خشکی کا مسئلہ ہے، آپ کی اسکن ڈرائی رہتی ہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تمام طرح کے موئسچرائزر اپلائی کر لیے ہیں لیکن آپ کو نتائج نہیں مل رہے؟ آپ کو ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ رہتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی بوڑھے نہ ہوں، یا آپ کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے یا آپ کو بہت کم بھوک لگتی ہے؟ ان دونوں مسائل کا حل آج کی اس ویڈیو میں موجود ہے، اسی لیے اس ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم اے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر شمسہ ملک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ دیسی گھی کا استعمال آپ کا وزن بڑھاتا ہے، یا دیسی گھی کو استعمال کرنے سے آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے؟ تو آپ بالکل غلط ہیں۔ اس سوال کا جواب ویڈیو کے لاسٹ پہ شیئر کروں گی، اسی لیے ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ دیسی گھی کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گی کہ آپ کو دیسی گھی کتنی مقدار میں کھانا چاہیے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اس کے فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کس صورت میں ہو سکتے ہیں، اور دیسی گھی کو آپ نے کس بیماری کے لیے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ بہت سال پہلے سے دیسی گھی کو بہت زیادہ مشکوک قرار دیا گیا اور اس کا استعمال بہت کم کر دیا گیا، حالانکہ پرانے وقتوں میں دیسی گھی کا استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے بڑے بوڑھے بہت زیادہ ایکٹیو رہتے تھے اور بیماریوں کا بھی کم شکار ہوتے تھے۔ دیسی گھی گائے یا بھینس کے دودھ کو پروسیس کر کے بنایا جاتا ہے، اور اگر آپ خالص دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتی ہوں کہ دیسی گھی میں کون سے اہم نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں۔ تو دیسی گھی میں بہت اچھی مقدار میں فیٹ سولبل وائٹامنس پائے جاتے ہیں، جن میں وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، وائٹامن کے اور وائٹامن ای شامل ہیں، جو ایک اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، اومیگا 6 فیٹی ایسڈز اور اومیگا 9 فیٹی ایسڈز بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ میں سے کون ایسا ہے جو دیسی گھی کا استعمال آج بھی کرتا ہے، اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کتنی مقدار میں اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو دیسی گھی کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ دیسی گھی کے آخر کیا فائدے ہیں۔ دیسی گھی میں وائٹامن اے اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور وائٹامن اے آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگ جن کو اکثر آنکھوں میں خشکی کا مسئلہ ہوتا ہے، آنکھیں بہت زیادہ ڈرائی رہتی ہیں، خشک رہتی ہیں، یا پھر ان کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، وہ لیپ ٹاپ یا موبائل کی اسکرین پر بہت زیادہ دیر صرف کرتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ اسکرین ٹائم ہے، ان کو چاہیے کہ وہ دیسی گھی کا لازمی استعمال کریں۔ اس کا استعمال کرنے سے آپ کی آنکھیں صحت مند رہیں گی، آنکھوں کو طاقت ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں میں جو خشکی ہے، جو جلن ہے، وہ بھی دور ہو جائے گی۔ دیسی گھی کو استعمال کرنے کا دوسرا فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بہت زیادہ ہڈیوں کے مسائل ہیں، جوڑوں میں درد رہتا ہے، پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہے، ان کو بہت زیادہ چلنے میں مشکل پیش آتی ہے، یا پھر کوئی بھی پٹھا ان کا بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے اور وہ بہت پریشان ہیں۔ دیسی گھی میں وائٹامن ڈی بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور وائٹامن ڈی آپ کی بونز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرے گا دیسی گھی، اور آپ کے دانتوں کی مضبوطی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو اوسٹیوپوروسس سے بچاتا ہے۔ ہڈیوں کا بھربھرا پن ہو جانا بہت سے لوگوں میں یہ عام ہے، اور آج کل چونکہ دیسی گھی کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں نے اس کو اپنی ڈائٹ سے نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سے جوڑوں کے مسائل، آنکھوں کے مسائل، باڈی کی ڈرائنس کا مسئلہ ان کو ہو چکا ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں، آپ کے جوڑوں میں درد نہ ہو، آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ نہ ہو، تو آپ نے ایک دن میں 1 چائے کا چمچ دیسی گھی لازمی استعمال کرنا ہے۔ آج سے ہی آپ اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیسی گھی کو استعمال کرنے کا تیسرا فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بہت زیادہ نظام انہضام کے مسائل ہیں، جن کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہے۔ اگر آپ پرانی سے پرانی قبض کا بھی شکار ہیں تو آج سے ہی دیسی گھی کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ رات سونے سے پہلے آپ نے 1 کپ دودھ میں 2 چائے کے چمچ دیسی گھی ڈالنا ہے۔ دودھ گرم ہونا چاہیے، اس کو اچھے سے مکس کریں اور رات سونے سے پہلے پی لیں۔ دیکھیں گے آپ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو واضح رزلٹس ملیں گے، بلکہ آپ 15 دن کے اندر ہی محسوس کر لیں گے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے ریکور کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھوک بہت کم لگتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاضمہ بہتر ہو، آپ کو بھوک اچھے سے لگے، تو آپ نے دیسی گھی کا استعمال آج سے ہی کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیسی گھی کا استعمال ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے سلسلے میں دیسی گھی بہت مفید ہے، انلیس کہ آپ اس کو جو ماڈریشن ہے اس میں استعمال کریں۔ ایک طے شدہ مقدار جتنی آپ کو بتائی جائے گی ویڈیو کے لاسٹ پہ، آپ نے اتنی ہی استعمال کرنی ہے، اس سے زیادہ دیسی گھی کا استعمال نہیں کریں گے۔ دیسی گھی کو استعمال کرنے کا چوتھا فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جوان رہیں، ان کے چہرے پر کسی بھی طرح کی لائنز نہ آئیں، رنکلز نہ ہوں اور ان کی اسکن ہمیشہ موئسچرائز رہے، ہمیشہ نمی ان کی اسکن پر برقرار رہے، کبھی بھی اسکن کی ڈرائنس کا مسئلہ نہ ہو، چہرے کی ڈرائنس کا مسئلہ نہ ہو، تو انہوں نے دیسی گھی کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ اس میں وٹامن ای پایا جاتا ہے جو ایک بہت ہی اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ آپ کی اسکن کو ایجنگ سے بچاتا ہے، آپ کی اسکن کو موئسچرائز رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چمکدار بھی بناتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب عورتیں پراٹھے بناتی تھیں دیسی گھی میں بنتے تھے تو وہی آئل ہاتھوں پر اپلائی کر لیا جاتا تھا اور فیس پر بھی، جس سے وہ ہمیشہ جوان رہتی تھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی جو دادی یا نانی ہیں ان کے چہرے پر ایک خاص گلو ہے، وہ اس لیے کہ وہ دیسی گھی کا استعمال کیا کرتی تھیں اپنی ڈیلی لائف میں، اسی لیے وہ بہت زیادہ ان کی اسکن گلوئنگ اور بہت زیادہ بیوٹیفل ہوا کرتی تھی۔ دیسی گھی کو کھانے کا 5واں اہم فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی ہیلنگ کا پروسیس زیادہ جلدی ہو۔ اگر آپ کو کہیں چوٹ لگ گئی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی ریکور ہو جائیں، تو آپ نے اس کا لازمی استعمال کرنا ہے۔ جب بھی آپ ہلدی والا دودھ لیں گے، اس میں آپ نے دیسی گھی لازمی شامل کرنا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کی ہیلنگ جلدی ہوگی، کیونکہ جب بھی آپ گولڈن ملک کا استعمال کرتے ہیں، ہلدی دودھ کا استعمال کرتے ہیں، اس میں اگر آپ تھوڑی سی کالی مرچ اور دیسی گھی شامل کر لیتے ہیں تو اس سے آپ بہت جلدی ہیل کر جاتے ہیں، کیونکہ اس میں وٹامن کے کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے جو نہ صرف آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے بلکہ آپ کی ہیلنگ کو بھی تیز کرتی ہے۔ دیسی گھی کو استعمال کرنے کا چھٹا فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بہت زیادہ نیند کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ان کو رات میں پرسکون نیند نہیں آتی۔ اگر آپ رات کو پرسکون نیند لینا چاہتے ہیں تو آپ نے پاؤں کے تلووں پر دیسی گھی تھوڑا سا لے کر اچھے سے مساج کرنا ہے، آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی۔ دیسی گھی ایک سپر فوڈ ہے، یعنی کہ آپ کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، یہاں تک کہ آپ اس کو ایک مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ مقدار کی بات کر لوں، ایک دن میں ایک نارمل انڈیویجول جس کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے، وہ 1 سے 2 چائے کے چمچ، چھوٹے جو چائے کے چمچ ہوتے ہیں وہ دیسی گھی استعمال کر سکتا ہے۔ آپ ایک دن میں 2 سے 3 چائے کے چمچ دیسی گھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، میکسیمم لمٹ 5 تک ہے۔
اگر آپ زیادہ مقدار میں استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے ٹی اسپون یعنی کہ 2 چائے کے چمچ دیسی گھی ایک دن میں استعمال کرنا ہے، اور میکسیمم لیمٹ اس کے 3 سے 5 تک ہے، اس سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ کون سے لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال بچے بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، اور شوگر کے مریض بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین بھی اس کا استعمال کر سکتی ہیں۔ ہارمونل امبیلنس کا مسئلہ جن خواتین کو ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتی ہیں۔ اب بات کر لیتی ہوں، اگر آپ زیادہ مقدار میں استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، آپ کا ویٹ گین ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں دیسی گھی کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کا کولیسٹرول بھی بڑھ سکتا ہے۔ جب بھی آپ دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں یا پھر ڈیلی روٹین میں بھی آپ نے فزیکلی ایکٹیو رہنا ہے، ایک دن میں ایٹ لیسٹ 1000 سے 1500 یعنی 1000 سے 1500 سٹیپس تو لازمی چلا کریں۔ کون سے لوگ استعمال نہیں کر سکتے؟ ایسے لوگ جن کو دیسی گھی استعمال کرنے سے کسی طرح کی کوئی الرجی ہو جاتی ہے، وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ جن کا کولیسٹرول آلریڈی بہت زیادہ ہائی ہے، وہ بھی اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ جن کو IBS کا مسئلہ ہے، وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ جن کو گال سٹونز کا مسئلہ ہے یعنی پتے میں پتھری کا مسئلہ ہے، وہ بھی اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والے تمام نیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔